ڈیم اٹ، کس نے میری گاڑی کا یہ حشر کیا ہے؟ پتہ نہیں سر، کون آ کر روز یہ کر جاتا ہے؟ وہ شدید غصے میں دھاڑا۔ روز اس کی گاڑی پر اسکریچ پڑتے اور ٹائر پنچر، مطلب جو بھی تھا اس کی گاڑی سے کافی گہری دشمنی ثابت ہوتی تھی۔ ایس پی ایان زیدی نے آج اسے پکڑنے کا پلان بنایا۔ وہ گاڑی وہیں چھوڑتا خود ذرا دور فاصلے پر کھڑا ہوا، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے سکون سے کھڑا تھا کہ اچانک ایک عبایا پہنے معصوم سی 17 سالہ لڑکی آس پاس نگاہ دوڑاتے ادھر ادھر دیکھتی گاڑی کے پاس آئی۔ تو یہ بلی ہے جس نے میرا سکون برباد کیا ہوا تھا؟ وہ دلکش سا مسکراتا پیچھے سے آیا۔ یہ اس کے محلے والی تھی، بچپن سے ان کے گھر آتی رہتی اور اسے شدید ناپسند کرتی کیونکہ اس نے ایک بار کام بولا تھا اور ایس پی صاحب نے نہیں کیا، اور تبھی سے گہری دشمنی ہو گئی تھی اس کی۔ چور تو پکڑنے دو لڑکی۔ وہ جیسے ہی مڑی کہ وہ سامنے آیا تو وہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹی اور وہ جھکا، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے سرد لہجے میں اسے خوف زدہ کر دیا۔ چور کہاں ہے؟ میرے سامنے، میری آنکھوں میں دیکھو ذرا، مل جائے گا، بہت حسین معصوم ہے وہ۔ خوف سے صبح کے 8 بج رہے تھے۔ گلشن اقبال کے اس پرسکون محلے میں پرندوں کی چہچہاہٹ جاری تھی، لیکن ایس پی ایان زیدی کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ پر، آنکھوں پر بلیک سن گلاسز سجائے وہ گلی کے موڑ پر ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ تھا اور چہرے پر ایک سخت اور سنجیدہ تاثر قائم تھا، لیکن اس وقت اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی زور سے بچھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں سیدھی اپنی چمکتی ہوئی سیاہ ہونڈا سٹی گاڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہر دوسرے دن اس کی گاڑی پر کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش آ رہا تھا۔ کبھی گاڑی کے دروازے پر چابی سے لمبا سا اسکریچ پڑ جاتا تو کبھی اگلے دونوں ٹائر پنچر ملتے۔ محلے کا خوفناک ایس پی، جس سے شہر کے بڑے بڑے مجرم کانپتے تھے، وہ اپنی ہی گاڑی کے گمنام دشمن سے سخت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ اس چور کو وہ رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہی دم لے گا۔ ابھی ایان کو کھڑے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ گلی کے دوسرے کونے سے ایک ہلچل ہوئی۔ بلیک عبایا پہنے، سر پر حجاب جمائے ایک 17 سالہ معصوم سی لڑکی آس پاس نگاہیں دوڑاتی ہوئی قدم بقدم آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ عنایا تھی۔ اس کا چہرہ کسی معصوم گڑیا جیسا تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت اور بدلے کی آگ چمک رہی تھی۔ عنایا اپنے دائیں ہاتھ میں گاڑی کی ایک پرانی چابی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، جیسے کوئی فوجی میدان جنگ میں آخری ہتھیار سنبھالے ہو۔ وہ دل میں ایان کو کوس رہی تھی۔ بڑا آیا ایس پی کہیں کا، مجھے منع کیا تھا نا کہ میرے پاس تمہاری سائیکل ٹھیک کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب دیکھو میں تمہاری نئی چمکتی گاڑی کی کیا حالت کرتی ہوں۔ روز پولیس والا بن کر روب جھاڑتا ہے، ساری پولیس گیری نکل جائے گی۔ عنایا نے ایک بار پھر دائیں بائیں دیکھا۔ گلی بالکل ویران تھی۔ اس نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اس نے اپنا عبایا تھوڑا سا اوپر اٹھایا، گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف جھکی اور چابی کا نوکدار حصہ گاڑی کے چمکتے ہوئے پینٹ پر زور سے جمایا۔ آج تو ایسا لمبا اسکریچ ماروں گی کہ صاحب بہادر کو پورا دروازہ نیا بدلوانا پڑے گا۔ اس نے من ہی من میں فتح کی مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ وہ اپنی ہی مستی میں گم تھی اور خیالوں ہی خیالوں میں ایس پی زیدی کا تلملایا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، ایک دم ایک مضبوط اور ٹھنڈے ہاتھ نے پیچھے سے آ کر اس کی گلائی کو گرفت میں لے لیا۔ عنایا کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی یا چیختی، ایان بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی مردانہ پرفیوم کی خوشبو عنایا کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ایان نے تھوڑا جھک کر اس کے بالکل کان کے قریب جا کر نہایت دلکش اور معنی خیز انداز میں کہا، تو یہ بلی ہے جس نے میرا سکون برباد کیا ہوا تھا۔ عنایا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ اس نے خوف کے مارے ہڑبڑا کر مڑنا چاہا اور اس کے منہ سے ایک شدید چیخ نکلنے ہی والی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی آواز پوری گلی میں گونجتی، ایان نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی شہادت کی انگلی عنایا کی گلابی ہونٹوں پر رکھ دی۔ چور تو پکڑنے دو لڑکی۔ ایان کا لہجہ سرد، رعبدار اور بے حد قریب تھا۔ عنایا کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ وہ ایان کی گرفت میں بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ ایان نے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز تھوڑے نیچے سرکائے اور اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عنایا نے گھبرا کر اپنی زبان ہلائی۔ چور کہاں ہے؟ ایان کے لبوں پر ایک دل فریب اور نٹکھٹ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے عنایا کے چہرے کے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا،
میرے سامنے میری آنکھوں میں دیکھو ذرا، مل جائے گا، بہت حسین اور معصوم ہے۔ عنایہ کا چہرہ لمحے بھر میں سرخ ہو گیا۔ غصہ، خوف اور ایک نامعلوم سی شرم نے اسے آ گھیرا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایس پی صاحب اسے پکڑ چکے ہیں اور اب اس کی خیر نہیں تھی۔ ابھی ان دونوں کے درمیان یہ تناؤ جاری ہی تھا کہ اچانک گلی کے موڑ سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ سر بالکل مت ہلیے گا، میں آ گیا ہوں۔ انسپکٹر فہد ہاتھ میں ہتھکڑی لیے اور ہانپتا ہوا دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ ایان نے پچھلی رات فہد کو پیغام دیا تھا کہ آج وہ اپنی گاڑی کے دشمن کو رنگے ہاتھوں پکڑنے والا ہے اور اسے جیسے ہی اشارہ ملے فوراً پولیس ٹیم کے ساتھ پہنچ جائے۔ فہد کو لگا تھا کہ شاید کوئی خطرناک گینگسٹر یا گاڑی چوری کرنے والا بین الاقوامی گروہ گاڑی کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن جب فہد نے موقع واردات پر پہنچ کر منظر دیکھا تو اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ سامنے 6 فٹ کا رعبدار ایس پی ایان زیدی ایک 17 سالہ معصوم سی عبایا میں لپٹی لڑکی کو کلائی سے پکڑے کھڑا تھا اور لڑکی کے ہاتھ میں صرف ایک زنگ آلود چابی تھی۔ فہد نے حیرت اور صدمے سے اپنا سر پکڑ لیا۔ سر؟ فہد نے ہتھکڑی نیچے کرتے ہوئے بے وقوفوں کی طرح پوچھا۔ یہ ہے وہ خطرناک مجرم جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی؟ فہد کا آنا عنایہ کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ثابت ہوا۔ عنایہ نے فوراً اپنی مظلومیت کا آخری کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی زبردست اداکاری کی اور فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ کر جھوٹ موٹ کی آنکھیں مٹکاتے ہوئے اونچی آواز میں رونے جیسی شکل بنا لی۔ انکل، انسپکٹر بچائیں مجھے، یہ دیکھیں، یہ مجھے ڈرا رہے ہیں، عنایہ نے فہد کی طرف بھاگتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ میں تو بس اپنے گھر جا رہی تھی، معصوم سی بچی ہوں، یہ اچانک درخت کے پیچھے سے نکلے اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ آپ کیسے پولیس والے ہیں جو ایک معصوم شہری کو ایس پی سے نہیں بچا سکتے؟ ایان نے حیرت سے اپنے ابرو اٹھائے۔ اس نے عنایہ کی اس زبردست اداکاری اور الٹا اسی پر الزام تراشی پر اپنے سن گلاسز اتار کر جیب میں رکھے۔ معصوم بچی؟ ایان نے عنایہ کے ہاتھ میں پکڑی چابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنزاً کہا، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ گاڑی کے پینٹ کا نقشہ بنانے والا قلم ہے۔ یہ تو میری چابی ہے، میری سائیکل کی چابی ہے۔ عنایہ نے فوراً چابی اپنے عبایا کی جیب میں چھپاتے ہوئے ڈٹائی سے جواب دیا، اور اگر میں گاڑی کے پاس کھڑی بھی تھی تو کیا گاڑی دیکھنا بھی منع ہے؟ آپ کی گاڑی کوئی تاج محل ہے جو میں اسے چھو بھی نہیں سکتی؟ انسپکٹر فہد بیچ میں کھڑا کبھی ایان کو دیکھتا تو کبھی عنایہ کو۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عنایہ ان کے محلے کے انکل وقار کی بیٹی ہے اور بیگم ثریا ایان کی والدہ کی لاڈلی ہے۔ سر، فہد نے آہ بھرتے ہوئے دھیمے سے کہا، اگر میڈم ثریا کو پتہ چلا کہ آپ نے عنایہ بی بی کا پولیس کیس میں الجھایا ہے تو گاڑی کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کی ڈیوٹی ضرور خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایان نے فہد کو گھور کر دیکھا تو فہد فوراً خاموش ہو گیا۔ ایان پھر قدم بڑھا کر عنایہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عنایہ نے اگرچہ چہرے پر بے نیازی کے تاثرات سجا رکھے تھے، لیکن اندر سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ سنو لڑکی، ایان نے اپنے مخصوص رعبدار مگر نرم لہجے میں کہا، تمہارا یہ معصوم چہرہ اور یہ کینچی جیسی چلتی زبان اب تمہیں نہیں بچا سکتی۔ آج تو تم پکڑی گئی ہو، اور یاد رکھنا ایس پی ایان زیدی اپنا بدلہ کبھی نہیں بھولتا۔ عنایہ نے اپنی نتنیں پھلا کر ایان کو گھورا۔ میں کسی ایس پی سے نہیں ڈرتی، سمجھے؟ یہ کہہ کر عنایہ نے اپنا عبایا کا کونا سنبھالا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ ایان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی گاڑی کی تباہی کا راز کھل چکا تھا، لیکن اب اس جنگ میں مزہ آنے والا تھا۔ سر، ہتھکڑی کا کیا کروں؟ فہد نے معصومیت سے پوچھا۔ ایان نے ہنستے ہوئے فہد کے شانے پر تھپکی دی۔ اسے سنبھال کر رکھو فہد، شاید جلد ہی اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ ایان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ 5 سال پہلے گرمیوں کی ایک جھلستی ہوئی دوپہر تھی۔ صحن میں پھیلے بڑے سے نیم کے درخت تلے 21 سالہ ایان زیدی ایک لوہے کے فولڈنگ چارپائی پر بیٹھا تھا۔ سامنے لکڑی کی ایک پرانی میز پر موٹی موٹی کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ پاکستان افیئرز، انٹرنیشنل ریلیشنز اور کانسٹیٹیوشنل لاء۔ ایان ان دنوں اپنے CSS کے امتحان کی تیاری میں دن رات ایک کیے ہوئے تھا، اور اس کے سر پر ایک ہی بھوت سوار تھا کہ کسی بھی طرح CSS پاس کر کے ایک رعبدار افسر بننا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ چڑھائے، ہاتھوں میں ہائی لائٹر تھامے، وہ دنیا مافیہا سے بے خبر ایک اہم باب کا مطالعہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اہم پوائنٹس ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ اچانک خاموش فضا میں ایک دردناک اور خوفناک آواز گونجی۔
ایان نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے سے 12 سالہ عنایا چہرے پر معصومیت اور ہٹ دھرمی کا عجیب غریب ملاپ سجائے اپنی گلابی رنگ کی سائیکل کو گھسیٹتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ سائیکل کی زنگ آلود زنجیر اتر کر زمین پر رگڑ کھا رہی تھی اور اس کا ایئر ہوسٹس والا کارٹون بیگ عنایا کے ننھے سے کندھے سے لٹک رہا تھا۔ ایان بھائی، او ایان بھائی، عنایا نے دور ہی سے چوں چوں کرتی آواز میں پکارا۔ ایان نے گہرا سانس خارج کیا، چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور اپنی پیشانی مسلی۔ اس لڑکی کا دن میں 10 بار ان کے گھر آنا اور اس کا جینا حرام کرنا ایک روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ عنایا، اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ دیکھ نہیں رہی میں پڑھ رہا ہوں؟ ایان نے سخت لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں بے بسی صاف واضح ہو رہی تھی۔ عنایا سائیکل کو وہیں زمین پر پٹکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر ایان کی میز کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہل رہی تھیں اور آنکھوں میں پریشانی چمک رہی تھی۔ پڑھائی کو ماریں گولی، عنایا نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھیں میری سائیکل کی چین اتر گئی ہے، میں اتنی دور سے اسے گھسیٹ کر لائی ہوں۔ پہلے اس کی چین چڑھائیں، اور ہاں، اس کے بعد مجھے کوئی کونے والی دکان سے میری من پسند چاکلیٹ آئس کریم بھی لا کر دیں۔ ایان نے حیرت اور غصے سے اپنی بھویں سکیڑ دیں۔ کیا کہا؟ سائیکل کی چین ٹھیک کروں اور ساتھ میں آئس کریم بھی لاؤں؟ کیا میں تمہارا نوکر لگتا ہوں؟ نوکر کیوں؟ آپ تو بڑے بھائی ہیں نا؟ عنایا نے معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے آنکھیں مٹکائیں۔ اور امی نے کہا تھا کہ ایان بھائی ویلے بیٹھ کر کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ان سے کوئی کام کروا لیا کرو۔ ویلا؟ ایان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ CSS کی تیاری ہے، کوئی ویلا پن نہیں ہے۔ اور سن لو چھوٹی مصیبت، میرے پاس نہ تو تمہاری سائیکل ٹھیک کرنے کا فالتو وقت ہے اور نہ ہی تمہارے نخرے اٹھانے کا۔ چپ چاپ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں آنٹی کو بتاؤں کہ تم صبح سے گلی میں کرکٹ کھیل رہی ہو۔ چھوٹی مصیبت؟ عنایا کے گلابی چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے مجھے چھوٹی مصیبت کہا؟ ہاں بالکل کہا، ایک بار نہیں 1000 بار کہوں گا، تم ہو ہی چھوٹی مصیبت۔ ایان نے روب جھاڑتے ہوئے کتاب دوبارہ اٹھائی اور پڑھنے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ اب فوراً جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارا یہ کارٹون والا بیگ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ عنایا نے دانت پیس کر ایان کو گھورا۔ اس کی انا کو سخت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ کچھ دور وہیں کھڑی رہی، اس کا ننھا سا دماغ بدلے کی کوئی بھیانک ترکیب سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایان کی میز پر رکھی ریڈ انک کی کھلی بوتل پر پڑی، جس سے ایان اپنی کتابوں پر نشانات لگاتا تھا۔ عنایا کے لبوں پر ایک خبیثانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور لال روشنائی کی پوری بوتل اٹھا کر ایان کی کھلی ہوئی کانسٹیٹیوشنل لاء کی کتاب پر الٹ دی۔ پوری کتاب کے صفحات سیکنڈوں میں خون جیسے سرخ رنگوں میں نہا گئے۔ ایان کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ کر گر گیا۔ چند سیکنڈز کے لیے صحن میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ ایان نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی اس نایاب، مہنگی اور پسندیدہ کتاب کو دیکھا جو اب سرخ روشنائی میں لت پت ہو چکی تھی۔ ایان کی ایک خوفناک دھاڑ سے درخت پر بیٹھے پرندے تک ڈر کر اڑ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اس طرح اٹھا جیسے کسی نے اسے بجلی کا جھٹکا دے دیا ہو۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میری CSS کی کتاب، میرے نوٹس والی کتاب۔ ایان کا ہاتھ غصے سے کانپ رہا تھا۔ عنایا جو پہلے تو اپنے کارنامے پر مسکرا رہی تھی، ایان کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ کر سہم گئی۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ وہ آپ نے مجھے چھوٹی مصیبت کہا تھا نا؟ تم مصیبت نہیں، تم آفات ہو۔ ایان نے غصے سے ارد گرد دیکھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر عنایا کے کندھے سے لٹکتے ہوئے اس کے پسندیدہ ڈوریمون والے اسکول بیگ پر پڑی، جو اسے اس کے پاپا نے بڑی مشکل سے دبئی سے منگوا کر دیا تھا، اور عنایا اس بیگ سے جان سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ ایان نے ایک جھٹکے میں عنایا کے کندھے سے وہ بیگ چھینا۔ میرا بیگ، میرا ڈوریمون والا بیگ، چھوڑیں! عنایا چیخی۔ اب دیکھو تمہارے اس ڈوریمون کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایان نے غصے میں آؤ دیکھا نتاؤ بیگ کو ہاتھ میں گھمایا اور نیم کے درخت کی سب سے اونچی شاخ کی طرف زور سے اچھال دیا۔ بیگ سیدھا جا کر درخت کی سب سے اونچی باریک اور ڈراؤنی شاخ پر جا کر اٹک گیا، جہاں تک پہنچنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ عنایا نے اوپر دیکھا، پھر ایان کو دیکھا، اور پھر اس کے حلق سے وہ چیخ و پکار نکلی کہ پورے محلے کے کتے بھونکنے لگے۔ میرا بیگ! ایان کے بچے، تم نے میرا بیگ درخت پر لٹکا دیا! عنایا زمین پر پاؤں پٹک پٹک کر رونے لگی۔ میں امی کو بتاؤں گی، میں پاپا کو بتاؤں گی کہ تم نے میرا ڈوریمون مار دیا۔ جا کر بتاؤ جس کو بتانا ہے۔
ایان نے اپنی سرخ کتاب کو پنکھے کی ہوا میں سکھانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اور اگر دوبارہ میرے سامنے آئی تو تم خود بھی اس درخت پر لٹکی رہی ہوگی۔ انایا نے روتے روتے اپنی آستین سے ناک صاف کی اور اپنی سائیکل کو زمین پر ہی چھوڑا اور ایان کی طرف ایک جاندار، زہریلی اور انتقامی گھوری ڈالی۔ اس نے اپنی ننھی سی انگلی ایان کی طرف اٹھائی اور انتہائی سنجیدگی اور ڈرامائی انداز میں بولی، سن لو ایان زیدی، تم نے آج میری سائیکل کی چین نہیں چڑھائی، مجھے آئس کریم نہیں کھلائی اور میرے ڈوریمون کو درخت پر لٹکا دیا۔ انایا نے ہچکی لیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، آج سے میری اور تمہاری دشمنی ہے، تم بڑے بن رہے ہو نا، میں تمہاری ہر چیز کا ستیہ ناش کروں گی، اسے برباد کر دوں گی، چاہے وہ تمہارے کپڑے ہوں، کتابیں ہوں، تمہارا کھانا یا تمہاری بائک، میں تمہاری کوئی چیز سلامت نہیں رہنے دوں گی، یہ انایا کا تم سے وعدہ ہے۔ ایان نے ایک طرف طنزیہ قہقہہ لگایا، جا جا بچی، پہلے جا کر اپنی ناک صاف کر، پھر مجھ سے بدلہ لینا۔ انایا روتی ہوئی چیختی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی، لیکن اس دن اس کے معصوم دل میں جو انتقام کی آگ بھڑکی تھی وہ اگلے 5 سالوں تک ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ایان CSS پاس کر کے SP بن گیا، اس نے چمکتی ہوئی شاندار گاڑی بھی خرید لی، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ 5 سال پہلے محلے کے ایک صحن میں ایک 12 سالہ لڑکی نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، ایک ایسا اعلان جنگ جو 5 سال بعد بھی اتنا ہی تازہ تھا۔ ایان کے کشادہ اور سجے سورے ڈرائنگ روم میں اس وقت شدید تناؤ کا ماحول تھا، جو کسی پولیس تھانے کے تفتیشی کمرے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ایان زیدی صوفے پر انتہائی رعبدار انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے والی سنگل چیئر پر 17 سالہ انایا بیٹھی تھی، جس نے اپنے عبایا کا کونا دونوں ہاتھوں میں سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ وہ غصے اور خفگی سے منہ بسورے زمین کو گھور رہی تھی، لیکن اس کا مغرور چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ایان نے میز پر رکھی چائے کا ایک گھونٹ لیا، پیالی واپس رکھی اور پھر ذرا سا آگے کو جھک کر انایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ اور افسر ہونے کے تاثرات تھے۔ دیکھو انایا، ایان نے انتہائی متانت سے اپنی گردن سیدھی کرتے ہوئے کہا، تم شاید یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ تمہاری اسکول یا کالج کی کوئی چھوٹی موٹی شرارت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے ایک ڈیوٹی پر مامور SP کی ملکیت کو قصداً نقصان پہنچایا ہے۔ انایا نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ایان کو گھورا۔ میں نے کون سا آپ کا محل گرا دیا ہے، ذرا سا اسکریچ ہی تو لگایا تھا، وہ بھی چابی سے، ذرا سا اسکریچ۔ ایان کی آواز اور ذرا اونچی ہوئی، پورے 6 اسکریچ ہیں، گاڑی کے 2 دروازوں پر، اور قانون کی نظر میں اسے سرکاری یا پولیس افسر کی سواری کو نقصان پہنچانا کہتے ہیں۔ اس کی سزا معلوم ہے تمہیں؟ کم از کم 6 ماہ کی بامشقت قید، بھاری جرمانہ اور تمہارا اکادمی ریکارڈ ہمیشہ کے لیے خراب۔ انایا نے جیسے ہی 6 ماہ کی قید کا لفظ سنا، اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رکی۔ اسے لگا کہ ایان سچ مچ اسے ہتھکڑی لگوا کر تھانے کی جیل میں بند کر دے گا، جہاں بڑے بڑے ڈاکو اور چور ہوتے ہیں۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس کے ننھے سے دماغ نے اپنا سب سے بڑا اور آزمودہ ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انایا کی پلکیں تیزی سے جھپکیں اور سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور زاروں قطار رونے کا ایسا شاندار ناٹک شروع کیا کہ کوئی بڑے سے بڑا اداکار بھی اس کے سامنے پانی بھرتا۔ ہائے میری قسمت! انایا نے ہچکیاں لیتے ہوئے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں تو اتنی معصوم ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ مجھے جیل بھیجیں گے، مجھے پولیس میں پکڑوا دیں گے، ہائے امی! ایان کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے ارے، یہ کیا ڈرامہ ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میں تو صرف قانون بتا رہا تھا۔ ابھی ایان اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ڈرائنگ روم کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ گرم گرم بریانی کا ایک بڑا سا باؤل تھامے ایان کی والدہ بیگم ثریا اور ان کے پیچھے انایا کی والدہ بیگم امبرین مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ دونوں مائیں محلے کے پرانے تعلقات کے تحت اکثر ایک دوسرے کے گھر کا رخ کرتی تھیں اور آج بریانی کی خصوصی محفل جمنے والی تھی، لیکن جیسے ہی دونوں خواتین کی نظریں صوفے پر بیٹھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی ہوئی انایا پر پڑیں، ان کے چہروں کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ ہائے میری بچی! بیگم امبرین بریانی کا باؤل ایان کی خوبصورت شیشے کی میز پر تقریباً پٹکتے ہوئے آگے بڑھیں اور انایا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ انایا، کیا ہوا میری جان؟
کون رلا رہا ہے میری بچی کو؟ عنایا نے اپنی ماں کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے ایان کی طرف ایک مظلومانہ انگلی اٹھائی اور سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، امی، ایان بھائی مجھے پولیس کے حوالے کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 6 مہینے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں گے۔ میں وہاں روٹی بھی نہیں کھا سکوں گی۔ یہ سننا تھا کہ بیگم ثریا کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے مڑ کر اپنے 6 فٹ کے ایس پی بیٹے کو یوں گھورا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ ایان زیدی، بیگم ثریا نے غصے سے اپنے ہاتھ کمر پر ٹکائے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے ایس پی بن گئے ہو، کندھوں پر ستارے سجائے گھومتے ہو، اور گھر میں آ کر 17 سالہ بچی پر اپنا روب جھاڑ رہے ہو۔ اسے جیل بھیجو گے تم؟ ایان اپنی جگہ پر بت بنے کھڑا رہا۔ امی، آپ پہلے میری بات تو سنیں۔ اس نے پچھلے 1 ہفتے سے میری گاڑی کا کباڑ بنا دیا ہے۔ آج میں نے اسے گاڑی پر چابی سے اسکریچ مارتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ تو کیا ہو گیا گاڑی کو؟ بیگم امبرین نے عنایا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ایان پر برستے ہوئے کہا، لوہے کا ڈبہ ہی تو ہے نا تمہاری گاڑی، کون سا سونے کی بنی ہوئی ہے؟ ایک چھوٹا سا نشان ہی تو لگا ہے نا، اس کے لیے تم میری معصوم سی عنایا کو جیل بھیجنے کی دھمکیاں دو گے؟ خالہ، وہ 1 نشان نہیں ہے، 6 نشان ہیں۔ ایان نے بے بسی سے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اور یہ روز کا ڈرامہ ہے، کبھی ٹائر پنچر، کبھی اسکریچ۔ بند کرو اپنی تفتیش ایان، بیگم ثریا نے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے حکم دیا۔ گاڑی کا ورک شاپ لے جا کر پینٹ کروا لینا، پیسے میں دے دوں گی، لیکن اگر تم نے دوبارہ میری عنایا کو ڈرانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ پولیس افسر ہوگے تم باہر کے لیے، اس گھر میں تم صرف میرے بیٹے ہو۔ ایان نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک شہر کا نامی گرامی ایس پی، جس کے سامنے بڑے بڑے طاقتور لوگ کانپتے تھے، وہ اس وقت اپنی ہی والدہ پڑوسن کے سامنے ایک بے بس ملزم کی طرح کھڑا ڈانٹ سن رہا تھا۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس سے ایک زوردار کہکہے کی آواز آئی۔ ایان کا چھوٹا بھائی دانیال ہاتھ میں آدھا کھایا ہوا سیب تھامے دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس تمام ڈرامے سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہاں، واہ بھائی واہ! دانیال نے سیب کا ایک بائٹ لیا اور ہنستے ہوئے ایان کے قریب آیا۔ بھائی، آپ سی ایس ایس ٹاپ کر کے ایس پی تو بن گئے ہیں، لیکن آپ بھول رہے ہیں کہ اس محلے اور اس گھر میں آپ کی پالیسی حکومت بالکل نہیں چلے گی۔ یہاں صدارت صرف اور صرف عنایا بی بی کی ہے۔ ایان نے دانیال کو زہریلی نظروں سے گھورا۔ تم خاموش رہو دانیال، تمہاری ضرورت نہیں ہے یہاں۔ میں تو بس سچ بول رہا ہوں بھائی، دانیال نے معصومیت سے شانے اچکائے۔ آپ قانون کی کتابیں پڑھتے رہ گئے اور یہاں عنایا نے امی اور خالہ کی ایسی عدالت قائم کر رکھی ہے جہاں آپ کا کوئی چالان نہیں کٹ سکتا، الٹا آپ کا ہی کٹنا ہے۔ عنایا جو اب بھی اپنی ماں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، اس نے ماں کے دوپٹے کی اوٹ سے آہستہ سے اپنا چہرہ باہر نکالا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ایان کی طرف دیکھا، اپنے سرخ لبوں پر ایک انتہائی شریر اور فتح مندانہ مسکراہٹ سجائی اور ایان کو جلانے کے لیے اپنی ایک آنکھ دبائی۔ ایان نے عنایا کی اس شرارت کو صاف دیکھ لیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے بسی اور ساتھ ہی ایک میٹھی سی جلن پیدا ہوئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی رو نہیں رہی تھی، بلکہ اس نے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے ان دونوں ماؤں کا سہارا لیا تھا۔ چلو عنایا بیٹا، بیگم ثریا نے عنایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیار سے اٹھاتے ہوئے بولی، تم چلو اندر، میرے ساتھ بریانی کھاؤ اور اس پولیس والے کو یہاں اکیلے کھڑے رہنے دو۔ بیگم امبرین اور بیگم ثریا عنایا کو لے کر ہنستی مسکراتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئیں۔ دانیال بھی ایان کے شانے پر ہمدردانہ تھپکی دیتا ہوا ہنستا ہوا ان کے پیچھے چلا گیا۔ کمرے میں اب صرف ایان زیدی اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے بال دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیے اور کھڑکی سے باہر کھڑی اپنی اسکریچ شدہ گاڑی کو دیکھا۔ سبحان اللہ! ایان کے لبوں پر ایک بے ساختہ اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ 6 ماہ کی قید کا ڈر دکھایا تھا اور الٹا مجھے ہی عمر قید کی ڈانٹ مل گئی۔ عنایا، تم سے بدلہ لینا اب اتنا آسان نہیں رہا، لیکن ایس پی ایان زیدی بھی اب اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ دوپہر کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ گورنمنٹ کالج کے مرکزی دروازے سے طالبات کا ایک بڑا ہجوم باہر نکل رہا تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن فضا میں ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ عنایا اپنے سفید شلوار قمیض کے اوپر سیاہ عبایا اور سلیقے سے حجاب باندھے اپنی پکی سہیلی زویا کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی قدم بڑھا رہی تھی۔ ویسے عنایا، کل جو تیرے ساتھ ڈرائنگ روم میں ڈرامہ ہوا نا، قسم سے مجھے تو سن کر ہی مزہ آ گیا۔ زویا نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رجسٹر سے ہوا جھلتے ہوئے شرارتی قہقہا لگایا۔
انایا نے فوراً اپنا منہ پہ سوڑا اور زویا کو زہریلی نظروں سے گھورا۔ مزہ؟ زویا تم میری دوست ہو یا اس ایان زیدی کی خفیہ ایجنٹ؟ وہ تو شکر کرو امی اور آنٹی سریا وقت پر گرما گرم بریانی لے کر آ گئی، ورنہ وہ مغرور پولیس والا مجھے سچ مچ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ کتنا ظالم اور بے حس انسان ہے وہ۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے کتنا ظالم ہے۔ زویا نے آنکھیں مٹکائیں۔ لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب وہ غصے میں آتا ہے تو لگتا ہے بالکل فلمی ہیرو ہے۔ تم تو چپ ہی کرو زویا، ہیرو نہیں وہ میرا جانی دشمن ہے۔ انایا نے غصے سے اپنا بیگ سنبھالا۔ ابھی وہ دونوں گلی کے موڑ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل ان کے بالکل قریب آ کر بریک کی زبردست آواز کے ساتھ رکی۔ موٹر سائیکل پر دو آوارہ اور لفنگے قسم کے لڑکے سوار تھے۔ ایک نے آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رکھا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ تھی۔ واہ بھائی واہ، آج تو محلے کی تتلیاں بڑی جلدی کالج سے فارغ ہو گئیں۔ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھے لڑکے نے ایک گھٹیا فکرہ کسا۔ انایا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے اپنے نتنے پھلا کر ان لڑکوں کو گھورا۔ راستہ چھوڑو ہمارا ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اوہو اتنا غصہ؟ معصوم چہرے پر یہ غصہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ برقع پوش پری دوسرے لڑکے نے ہنستے ہوئے موٹر سائیکل کا ہینڈل موڑ کر ان کا راستہ مکمل طور پر بلاک کر دیا۔ زویا ڈر کے مارے انایا کا بازو سختی سے پکڑ چکی تھی اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ انایا یہ لوگ صحیح نہیں لگ رہے، چلو واپس کالج کے گیٹ کی طرف بھاگتے ہیں۔ انایا نے اگرچہ اپنے چہرے پر ہمت دکھانے کی کوشش کی لیکن اس کا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اندر سے سہم چکی تھی کیونکہ گلی اس وقت کافی ویران تھی۔ اچانک گلی کے سناٹے میں ایک گاڑی کے بریکوں کی شدید اور خوفناک چیخ گونجی۔ ایک سیاہ رنگ کی پولیس جیپ جس کے اوپر سرخ اور نیلی سائرن والی لائٹ چمک رہی تھی ان لڑکوں کی موٹر سائیکل کے بالکل سامنے آ کر ترچھی رکی۔ جیپ کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور سب سے پہلے ایک چمچماتے ہوئے سیاہ پولیس بوٹ نے زمین کو چھوا۔ اگلے ہی لمحے ڈارک بلیو پولیس یونیفارم میں ملبوس، کندھوں پر چمکتے ہوئے ستارے سجائے ایس پی ایان زیدی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی قامت، روب اور یونیفارم کی ہیبت دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ ایان نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے یونیفارم کا کالر ٹھیک کیا اور انتہائی سرد، زہریلی اور غضبناک نظروں سے ان دونوں لڑکوں کو دیکھا۔ لڑکوں کی رنگت سیکنڈوں میں زرد پڑ گئی۔ پیچھے بیٹھے لڑکے کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ سر، موٹر سائیکل والا لڑکا ہکلانے لگا۔ ایان آہستہ آہستہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کی چال میں ایک ایسا شاہانہ روب تھا کہ انایا کا بھی سانس کچھ دیر کے لیے اٹک گیا۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ ایان کا لہجہ اتنا بھاری اور سخت تھا کہ سامنے کھڑے دونوں لڑکوں کی ٹانگیں کپکپانے لگیں۔ کچھ نہیں سر، ہم تو بس یہاں سے گزر رہے تھے، دوسرے لڑکے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا۔ ایان نے ایک لمبا قدم بڑھا کر ان کی موٹر سائیکل کی چابی نکالی اور اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے بولا، اگر اگلے 3 سیکنڈ میں مجھے تم دونوں کا چہرہ اس پوری روڈ پر نظر آیا تو یاد رکھنا، کالج سے سیدھا تھانے کے حوالات کا سفر کرو گے اور اگلے 3 سال تک سورج کی روشنی دیکھنے کو بھی ترسو گے۔ ایان کی آواز میں ایسی خوفناک دھمکی تھی کہ لڑکوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی موٹر سائیکل دھکیلی اور بھاگتے ہوئے گلی سے غائب ہو گئے۔ فضا میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ زویا نے ایک گہرا اور لمبا سانس لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایان اب گھوم کر انایا کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے سے وہ سخت اور غضبناک تاثرات لمحوں میں غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک نرم، فکرمند اور دلکش تاثر نے لے لی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایان نے انایا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ انایا نے پہلی بار ایان کو اس طرح پولیس یونیفارم میں اس کے پورے روب، شجاعت اور شخصیت کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب اور ناآشنا انداز میں دھڑکنے لگا۔ جو ایان اسے ہمیشہ ایک سخت، ڈانٹنے والا اور چڑچڑا پڑوسی لگتا تھا، آج وہی اس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، انایا نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، میں تم لوگوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ایان نے جیپ کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے حاکمانہ مگر بے حد نرم لہجے میں کہا۔ زویا نے فوراً انایا کے پہلو میں کونی ماری اور سسکی کے ساتھ سرگوشی کی۔ اوئے ہوئے، تیرے ایس پی صاحب تو سچ مچ کے ہیرو نکلے۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جا ورنہ اگر وہ لڑکے دوبارہ آ گئے تو میرا تو دم نکل جائے گا۔ انایا کے چہرے پر حیا کی ایک ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ وہ اور زویا چپ چاپ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئیں۔ ایان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی سٹارٹ کی اور اسے محلے کی طرف موڑ دیا۔
گاڑی کے اندر ایک خوبصورت پرسکون اور رومانوی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایان مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس کے گہری سیاہ نظریں بار بار فرنٹ شیشے پر جا ٹکتی تھیں جہاں عنایا کا معصوم چہرہ نظر آ رہا تھا۔ عنایا نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھا رکھی تھیں اور وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ ایان شیشے سے صرف اسی کو دیکھ رہا ہے۔ ایان نے اپنے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ دبائی اور گاڑی کی رفتار ذرا دھیمی کی۔ پھر اس نے شیشے میں عنایا کی جھکی ہوئی آنکھوں کو نشانہ بنایا۔ ویسے عنایا بی بی، ایان کی نٹ کھٹ اور ریشمی آواز گاڑی کے بند ماحول میں گونجی۔ گاڑی کو پنچر کرنے والی چور کو محفوظ گھر پہنچانا بھی ایس پی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عنایا کا چہرہ لمحے بھر میں لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں شیشے سے ہٹائیں اور اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور اسے لگا کہ شاید ساتھ بیٹھی زویا بھی اس کے دل کی دھڑکن سن لے گی۔ میں چور نہیں ہوں، عنایا نے بہت ہلکی سی آواز میں بڑبڑانے کی کوشش کی، مگر اس بار اس کے لہجے میں وہ پرانا غصہ، نخرہ اور بدلہ نہیں تھا، بلکہ ایک میٹھی سی شرمندگی اور ایک نیا احساس تھا۔ ایان نے شیشے میں اس کے شرماتے ہوئے اور سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ دلکش اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ ان کی 5 سالہ پرانی معصومانہ دشمنی اب خاموشی سے ایک خوبصورت سفر میں بدل رہی تھی۔ شام کا سورج افق میں نارنجی اور سرخ رنگ گھول رہا تھا۔ ایان کے گھر کے کشادہ ٹیرس پر ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گملوں میں لگے رات کی رانی کے پھول اپنی بھینی بھینی خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ایان زیادی سفید کاٹن کے کرتے میں ملبوس، بازو کوہنیوں تک موڑے بانس کی آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں سیڑھیوں کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے برتنوں کی ہلکی سی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور عنایا ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ٹیرس پر داخل ہوئی۔ اس کے سفید دوپٹے کا کونا ہوا میں لہرا رہا تھا اور گلابی چہرے پر شدید خفگی اور شرارت کا عجیب سا امتزاج تھا۔ یہ لیں آپ کی کڑک چائے، عنایا نے ٹرے ایان کے سامنے رکھی، لکڑی کی چھوٹی میز پر تقریباً پٹکتے ہوئے کہا، اور مہربانی فرما کر اسے جلدی پی لیں کیونکہ مجھے جا کر اپنی سائیکالوجی کی اسائنمنٹ بھی پوری کرنی ہے۔ ایان نے اپنے لبوں پر ابلتی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے دبایا۔ اس نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھایا، اس کی بھاپ کو محسوس کیا اور پھر ایک سپ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ چائے تو زبردست ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کل والی چائے میں الائچی تھوڑی زیادہ تھی۔ ایان نے شانہ اچکا کر تبصرہ کیا۔ کیا؟ عنایا نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا لیے۔ آپ کو پتہ ہے میں کالج سے تھکی ہاری آئی تھی اور پھر پورے آدھے گھنٹے تک کچن میں کھڑے ہو کر آپ کی فرمائشی چائے بناتی رہی ہوں، اور اوپر سے آپ کے یہ نخرے نہیں ہیں عنایا بی بی، یہ تو معاہدے کی شرائط ہیں۔ ایان نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے یاد دلایا، گاڑی پر چابی سے 10 لمبے اسکریچ مارنے کی سزا کے طور پر تمہارے اپنے دست مبارک کی بنی 10 دن کی کڑک چائے طے ہوئی تھی۔ آج ماشاءاللہ سے 10واں دن ہے۔ ہاں، اور خدا کا شکر ہے کہ آج 10واں دن ہی ہے، عنایا نے سکون کا ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ آج میری سزا کی مدت ختم ہو گئی، اب میں آزاد ہوں۔ آج کے بعد نہ میں آپ کی گاڑی کے آس پاس بھی پھٹکوں گی اور نہ ہی کبھی آپ کو چائے بنا کر دوں گی۔ عنایا فاتحانہ انداز میں مڑ کر جانے ہی والی تھی کہ ایان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور ایک جھٹکے میں کھڑا ہو گیا۔ سچ میں عنایا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب صرف ایک سزا تھی؟ ایان کا لہجہ اچانک اتنا گہرا اور نرم ہو گیا کہ عنایا کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایان چند قدم چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پولیس والا رعب نہیں تھا، بلکہ آنکھوں میں ایک بے پناہ چاہت اور گہرائی تھی۔ تو اور کیا تھا؟ عنایا کا دل اچانک اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کا سانس اٹک جائے گا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹی۔ ایان نے دھیمے سے مسکرا کر اپنا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور کہا، عنایا، محلے کا ایس پی ہوں میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے واقعی یہ پتہ لگانے میں 1 ہفتہ لگا کہ میری گاڑی پر کون روز اسکریچ مارتا ہے اور ٹائر پنکچر کرتا ہے؟ عنایا نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائیں۔ کیا مطلب یہ کہ میں پہلے ہی دن سے جانتا تھا کہ وہ کون سی معصوم چور ہے۔ ایان کے لبوں پر ایک خوبصورت اور دلکش اعتراف ابھرا۔ میں تو ہر روز جان بوجھ کر اپنی گاڑی کو اسی گلی کے کونے میں کھڑا کرتا تھا، صرف اس لیے تاکہ کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے تمہیں چوری چھپے دیکھ سکوں۔ وہ جو 5 سال پہلے تم نے مجھ سے بدلہ لینے کا وعدہ کیا تھا نا، میں بس اس بدلے کا انتظار کر رہا تھا۔ عنایا کا چہرہ لمحوں میں شفق کے رنگوں کی طرح سرخ ہو گیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔
ایان نے ایک قدم اور قریب ہوتے ہوئے انتہائی نرم اور رومانوی لہجے میں کہا، گاڑی کو اسکریچ لگتے تھے تو مجھے غصہ نہیں آتا تھا، بلکہ خوشی ہوتی تھی کہ تم اب بھی مجھے اتنی شدت سے یاد رکھتی ہو۔ یہ تو بس ایک بہانہ تھا۔ اور یہ 10 دن کی چائے کا معاہدہ، یہ تو بہانہ تھا تاکہ میں ہر شام 10 منٹ تمہارے ساتھ اس ٹیرس پر بیٹھ کر باتیں کر سکوں، تمہاری نوک جھونک سن سکوں۔ عنایہ کی زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی۔ اس کے سارے نخرے، غصہ اور بدلے کے ارادے ایان کے اس خوبصورت اعتراف کے سامنے موم کی طرح پگھل گئے۔ اس کا دل حیا اور محبت کے انوکھے جذبے سے سرشار ہو گیا اور اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ تو آپ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے؟ عنایہ نے بالکل مدھم سی آواز میں پوچھا۔ بیوقوف نہیں بنا رہا تھا عنایہ، تمہیں اپنے دل کے قریب لا رہا تھا، ایان نے مسکرا کر کہا۔ ابھی اس سحر انگیز اور رومانوی ماحول میں خاموشی چھا نہیں والی تھی کہ اچانک ٹیرس کی سیڑھیوں سے تالیوں کی زوردار آواز آئی۔ واہ بھائی واہ، جیو میرے ایس پی صاحب، کیا ڈرامائی اعتراف محبت فرمایا ہے۔ دانیال ہاتھ میں بسکٹ کا پیکٹ تھامے، چہرے پر شریر مسکراہٹ سجائے ٹیرس پر داخل ہوا۔ اس کے بالکل پیچھے بیگم ثریا اور بیگم امرین ہنستی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ عنایہ نے گھبرا کر اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور ایان نے خفگی سے دانیال کو گھورا۔ دانیال، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو بس اپنی مستقبل کی بھابھی کو یہ بتانے آیا تھا کہ آپ کے اس رومانی پلان کا ماسٹر مائنڈ اصل میں میں تھا۔ دانیال نے ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھا۔ بیگم ثریا آگے بڑھیں اور عنایہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہاں عنایہ بیٹا، یہ پولیس والا تو صرف بڑی بڑی باتیں کرنا جانتا ہے، اس کے دل کا سارا حال تو دانیال نے ہمیں 3 دن پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بیگم امرین نے ہنستے ہوئے ایان کو دیکھا۔ اور ہم نے تو پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ اس شریر اور معصوم لڑکی کو اس گھر کی بہو بنانا ہے۔ چائے پینے کا بہانہ تو ایان نے بنایا تھا، لیکن منگنی کی مٹھائی تو ہم پہلے ہی منگوا چکے ہیں۔ عنایہ کا سر شرم سے اپنی ماں کے شانے میں جھک گیا۔ پورے ٹیرس پر کہکہوں کی آواز گونج رہی تھی اور شام کی ٹھنڈی ہوا میں ان کا بکھرا ہوا پیار ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ ایان نے عنایہ کے شرماتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اس کی زندگی کی سب سے بہترین کامیابی CSS پاس کرنا نہیں، بلکہ اس معصوم چور کا دل جیتنا تھا۔ شادی کے میرج ہال میں ہر طرف زرق برق روشنیوں کی جگمگاہٹ، گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور مہمانوں کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ آف وائٹ اور گولڈن کمبینیشن کی روبدار شیروانی میں ملبوس، سر پر روایتی کلہ سجائے SP ایان زیدی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا قد و قامت اور شیروانی کی شان و شوکت ایسی تھی کہ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن صاحب بہادر کی اپنی نظریں بار بار اسٹیج کے اس راستے پر جا ٹکتی تھیں جہاں سے ان کی دلہن کو لایا جانا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا اس کا بھائی دانیال گلے میں نوٹوں کے ہار ڈالے مسلسل ہنس رہا تھا، جبکہ انسپکٹر فہد بھی باقاعدہ یونیفارم کے بجائے شاندار کالے سوٹ میں ملبوس ہیرو بنا گھوم رہا تھا۔ سچ بتاؤ بھائی، دانیال نے ایان کے شانے پر کونی مارتے ہوئے شرارتاً کہا، آج تو دل کی دھڑکنیں پولیس کے سائرن سے بھی زیادہ تیز چل رہی ہوں گی نا؟ آخرکار محلے کی صدارت اب باقاعدہ آپ کے گھر میں منتقل ہونے والی ہے۔ ایان نے اپنے کلف لگے کالر کو سنبھالا اور دانیال کو مصنوعی گھوری سے نوازا۔ تم اپنی زبان کو ذرا بریک لگاؤ دانیال، ورنہ میں نے انسپکٹر فہد کو اشارہ کر دینا ہے کہ تمہیں شادی کے بعد ہتھکڑی لگا کر لے جائے۔ انسپکٹر فہد نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کیجیے گا سر، میں آج ڈیوٹی پر نہیں ہوں، آج میں صرف اور صرف بھابھی کی طرف سے ہوں۔ ویسے سر، گاڑی بالکل تیار باہر کھڑی ہے۔ اس وقت ہال میں مدھم اور رومانوی موسیقی گونج اٹھی۔ سرخ اور سنہرے زرق برق برائڈل جوڑے میں ملبوس لال دوپٹے کے گھونگھٹ میں چھپی عنایہ اپنی سہیلی زویا اور اپنی والدہ کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ حیا کی سرخی سے دمک رہا تھا اور پلکیں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ ایان کا دل ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ جو لڑکی کل تک اس کی گاڑی کے ٹائر پنکچر کرتی اور چابی سے اسکریچ مارتی پھرتی تھی، آج وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور انمول حصہ بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نکاح کے خوبصورت کلمات کے بعد مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب رخصتی کے لیے سب باہر صحن کی طرف بڑھے۔ ہال کے باہر صحن کے مرکز میں ایان کی بالکل نئی سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی، جسے سفید گلابوں، سرخ کلیوں اور خوبصورت ریشمی ربنوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ایان عنایہ کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عنایہ کا چہرہ گھونگھٹ میں تھا اور وہ شرم سے سرخ ہوئی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی ایان گاڑی کے بالکل قریب پہنچا اور اس کی نظریں گاڑی کے فرنٹ بونٹ پر پڑی،
اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سفید پھولوں کی چادر کے بالکل درمیان چمکتے ہوئے سیاہ بونٹ کے بالکل اوپر سرخ اور گہری لپسٹک سے ایک چھوٹا سا خوبصورت دل بنایا گیا تھا، اور اس دل کے بالکل اندر وہی زبردست ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، مائی آفیشیل ایس پی۔ ایان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس سرخ دل اور تحریر کو دیکھا۔ یا اللہ! انسپکٹر فہد نے بے ساختہ اپنا سر پکڑ لیا۔ سر، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے گاڑی پر کڑا پہرا دیا تھا۔ یہ کس کا کام ہے؟ دانیال نے جیسے ہی وہ لپسٹک کی تحریر دیکھی تو اس کا تو قہقہا ہال کے باہر تک گونج اٹھا۔ ہاں، واہ بھابھی واہ! ماننا پڑے گا، آپ کی دشمنی اور محبت شادی والے دن پر بھی آپ نے بھائی کی گاڑی کو نہیں چھوڑا۔ عنایہ کی سہیلی زویا نے ہنستے ہوئے عنایہ کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے تیرے بولنے پر بالکل ویسا ہی دل بنایا ہے جیسے تو نے کہا تھا۔ عنایہ نے گھونگھٹ کے اندر ہی سے اپنے دانتوں تلے لب دبایا اور شرارت سے مسکرا دی۔ ایان نے ایک نظر اس لال لپسٹک سے بنے دل کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں اپنے برابر میں کھڑی شرماتی اور مسکراتی ہوئی اپنی دلہن پر جا ٹکیں۔ ایان کے لبوں پر ایک بے ساختہ بے حد خوبصورت اور دلکش قہقہا ابھر آیا۔ اس نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ اس کا چہرہ بے پناہ محبت اور خوشی سے کھل اٹھا۔ ایان نے عنایہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور جھک کر اس کے کان کے بالکل قریب نہایت خلوص اور رومانوی لہجے میں بولا، 5 سال پہلے ایک چھوٹی سی لڑکی نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، اور آج دیکھو اس چور نے میرا سب کچھ فتح کر لیا ہے۔ عنایہ نے گھونگھٹ تھوڑا سا پیچھے سرکایا اور اپنی بڑی بڑی چمکتی آنکھوں سے ایان کو دیکھا۔ اس کے سرخ لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ تو پھر ایس پی صاحب، کیا آپ مجرم کو سزا دیں گے؟ عنایہ نے پرانے انداز میں آنکھیں مٹکاتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ ایان نے جھک کر گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، عنایہ کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی میں بیٹھنے میں مدد کی اور پھر اس کے چہرے پر جھک کر انتہائی نرمی اور پیار سے کہا، سزا یہ ہے عنایہ زیدی کہ اب ساری زندگی میری گاڑی، میری ڈیوٹی اور میرا یہ دل دونوں اور سب کچھ تمہاری ہی ملکیت رہیں گے۔ عنایہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، ایک ایسی کھلکھلاتی معصوم اور پیاری ہنسی جس نے شام کے اس خوبصورت ماحول کو مزید سحر انگیز بنا دیا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو ایک نئے خوبصورت اور کبھی نہ ختم ہونے والے سفر کی طرف موڑ دیا۔ 5 سال پرانی وہ معصومانہ دشمنی اب ہمیشہ کے لیے ایک حسین اور رومانوی ہم سفر کی شروعات بن چکی تھی۔ یہ کہانی اپنی ہلکی پھلکی نوک جھونک، شرارت، خاندانی ماحول اور دشمنی سے محبت تک کے سفر کی وجہ سے ایک خوبصورت تفریحی رومانوی رنگ لیے ہوئے ہے۔ ایان زیدی کا کردار بظاہر سخت، رعبدار اور رسول پسند دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے اندر اپنوں کے لیے نرمی اور حفاظت کا جذبہ بھی نمایاں ہے۔ البتہ اس کی سختی اور دھمکیوں کو مکمل طور پر مثالی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ طاقت اور عہدے کا رعب کسی رشتے میں محبت کا متبادل نہیں ہونا چاہیے۔ عنایہ کہانی کا سب سے شوق اور زندہ دل کردار ہے۔ اس کی شرارتیں اور حاضر جوابی منظرنامے میں ایک مزاح پیدا کرتی ہیں، لیکن گاڑی کو نقصان پہنچانا یا بدلے کے نام پر کسی کی چیز خراب کرنا درست رویہ نہیں۔ محبت اور مزاح کے باوجود حدود اور دوسروں کی ملکیت کا احترام ضروری ہے۔ دانیال اور دونوں ماؤں نے کہانی میں ہنسی، خاندانی گرم جوشی اور جذباتی توازن پیدا کیا، جبکہ فہد کا کردار مزاحیہ رنگ کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ کہانی کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ 5 سال پرانی ناراضی آہستہ آہستہ ایک ایسے تعلق میں بدلتی ہے جہاں ایک دوسرے کو سمجھنے، بچانے اور اپنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تاہم اصل زندگی میں کسی کی شرارت یا ضد کو محبت کا جواز نہیں بنانا چاہیے۔ اس کہانی کا نرم سا پیغام یہی ہے کہ رشتے صرف ظاہری رعب، ضد یا خوبصورت الفاظ سے مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ احترام، اعتماد، حدود کی پاسداری، خلوص اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے سے خوبصورت بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی دشمنی بھی یادگار داستان بن سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے اختتام پر دل آزاری نہیں بلکہ سمجھ، عزت اور محبت باقی رہ جائے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔